نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ الکوثر کا ورڈ میننگ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. شروع کرتے ہیں. یہ سورہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے اور اس میں صرف 3 آیت ہے. اس سورہ میں کوثر جو کہ ایک ریور جنت میں ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. کوثر ایک ریور ہے جنت میں جو کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد یعنی ہنی سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اور اس کا ایک پونڈ ہے جو کہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانا ہو تو 1 مہینہ کا سفر کرنا پڑے گا. یہ کوثر کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا اور ان کے امہ کے مومن لوگوں کو دیا جائے گا، اور اس کے پینے والے برتن کی گنتی اتنی ہوگی جتنے سٹارز ہے آسمان میں، جتنے سٹارز کی گنتی ہے آسمان میں، اور ہر برتن تارے کی طرح چمک رہا ہوگا. اور قیامت والے دن جس دن سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ان کے اعمال کے جواب دینے، تب اس وقت کوئی پانی نہیں ہوگا اور سب لوگ پیاسے ہوں گے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اس کوثر سے پانی ملے گا، اور جو بھی اس میں سے پانی پیے گا چاہے صرف ایک سپ ہی پیے اسے واپس کبھی پیاس نہیں لگے گی. کچھ لوگ پانی پینے آئیں گے کوثر کا لیکن ان کو ہٹا دیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ ان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے، یہ بھی میرے امت کے لوگ ہی ہیں. تو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے جانے کے بعد بدعت کیا کرتے تھے، تو ہمیں بدعت سے بچنا چاہیے. اب پہلی آیت دیکھتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں کوثر دے رہے ہیں. یہ ہمیں یہ بھی یاد کراتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی کوئی نعمت اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے تو اللہ ہمارے لیے ساری نعمت آخرت کے لیے جمع کر رہے ہوں گے. اب دوسری آیت دیکھتے ہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہٰذا تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. کیونکہ یہ بڑی نعمت جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے قیامت والے دن کے لیے، اس لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھے اور قربانی دے. یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب اسلام ابھی ابھی آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ابھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تھا، قریش کے لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو. اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین نہیں کر رہے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا مذاق اڑاتے تھے. اور اس وقت بہت کم مسلمان تھے اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ قریش نے کہا تھا کہ مسلمان کچھ نہیں خرید سکتے، اور بہت سارے مسلمان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا کیونکہ وہ گھر سے نکال دیے گئے تھے. تو یہ قربانی تھی مسلمانوں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری تکلیف کا سامنا کیا اس وقت میں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے عبداللہ، اور ان کا انتقال ہو گیا جب وہ چھوٹے ہی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے اس بات کے وجہ سے. اور قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے کہ تمہارا وارث کا انتقال ہو گیا اور اب تمہیں کوئی یاد نہیں رہے گا، تمہیں کوئی یاد نہیں رکھے گا. اور انہوں نے کہا کہ اب اسلام یہاں ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وارث نہیں ہے. تو اللہ آخری آیت میں کہتے ہیں کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے.
اللہ نے کہا کہ تمہارے دشمن ہی ختم ہو جائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کوثر کے ریور سے پانی پینا نصیب کرے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔